ہماری مرکزی آیت جس کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہاللیلویہ، مسیح کی محبت مجبور کر دیتی ہے۔ کیوں مجبور کر دیتی ہے؟ کہتا اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا، ہاللیلویہ، ایک سب کے واسطے ہوا یعنی مرا۔ آپ کو پتا ہے میں نے اور آپ نے اور پوری دنیا نے ایسٹر منایا ہے، عید قیامت المسیح منائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مرنا، جی اٹھنا، دفن ہونا، یہ سب کچھ ہم نے سیلیبریٹ کیا کچھ دن پہلے۔ اسی کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں مرا۔ بائبل مقدس میں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، کہتی ہے مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس کو سمجھ ہے وہی اس بات کو سمجھے گا کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا۔ سب میرے پیچھے کریں، کہیں یہ بات، وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا، سب کے واسطے ہوا، سارے کہیں وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں۔ ایسے یاد رکھیں میری طرح اور کہیں اپنے لیے نہ جئیں۔ شاباش، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں دیٹ والی دیکھ کر دیا، لیکن کہتا ہے وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ پھر سے اس آیت کو پڑھیں گے، اور وہ اس لیے شرماتے کیوں؟ خدا کا کلام ہے، پڑھیں اس بات، آپ کو برکت ملے۔ اور وہ اس لیے زور سے کہیں، وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی، ہاللیلویہ۔ ہم نے ایسٹر منایا، عید قیامت المسیح منائی ہے، اس کا مرنا، مارا جانا، مرنا، مصلوب ہونا، دفن ہونا، پھر جی اٹھنا، یہ سب ہم نے منایا۔ اور آج میں آپ کے سامنے وہ وجہ رکھنا چاہتا ہوں جس وجہ سے یہ سارا کام ہوا۔ وہ اس لیے ہوا تاکہ ہم جو ہمارے لیے ہوا، اصل میں وہ کوڑے، وہ کانٹوں کا تاج، وہ صلیب، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے تھی، کیونکہ اس میں گناہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی زمینی خدمت میں کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا گناہ تھا جو اس کے اوپر لادا گیا، اور وہ اس لیے لادا گیا یا وہ اس لیے مرا تاکہ جب ہم اس پر ایمان لائیں، جب ہم اس کے مصلوب ہونے پر ایمان لائیں، جب ہم اس کے جیتنے پر ایمان لائیں، جب ہم اس کے کوڑے کھانے پر ایمان لائیں، جب ہم اس کے خداوند ہونے پر ایمان لائیں، جب ہم یہ مانیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا خداوند ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے جو ہمارے لیے ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب ہم ایمان لے رہے ہیں تو آگے کو اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے جییں۔ ہاللیلویہ۔ جینے کا مطلب کیا ہے؟ جینے کا مطلب سانس لینا، جینے کا مطلب کھانا پینا ہے، جینے کا مطلب ملنا جلنا ہے، جینے کا مطلب ہماری عام زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہماری عام زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کے لیے گزرے۔ تو کیا کریں؟ پھر سارے پادری بن جائیں؟ یہ بات نہیں۔ پاسٹر، خادم، ایلڈر، ڈیکن ہونا یہ خدا کی طرف سے خدمت ہے جو ساتھ چلتے چلتے خدا ان کو ہی دیتا ہے جن کے لیے وہ رکھی ہوتی ہے، یا جن سے خدا لینا چاہتا ہے۔ لیکن ایک عام مسیحی بھی خدا کے ساتھ چل سکتا ہے، اس کے کلام پر عمل کر کے، اس کے کلام کو قبول کر کے، اس پر ایمان لا کے، اس جیسی جس طرح اس نے ہمیں کہا ہے اس طرح زندگی گزار کے اس کے مطابق ہم جی سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند یسوع مسیح کے مرنے کا، جی اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے زندگی بسر کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ایک شخص کی طرف میں آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک شخص ہمیں ملتا ہے، اور وہ شخص ہے ساؤل، جو بعد میں کیا بن گیا؟ پالوس بن گیا۔ ایمان کی کتاب 8واں باب اس کی 3 آیت اگر ہم پڑھیں تو اس کے بارے میں ایک بندے کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ ساؤل، پرانا ساؤل اور نئے عہد نامے کا پالوس۔ ہاللیلویہ۔ لیکن میں آپ کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ اس وقت کی ہے جب وہ ساؤل تھا، 8واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے
اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر، کیسے؟ گھر گھر گھس کر، گھسنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ زبردستی دروازہ توڑ کے، جب اندروں کی کنڈی کس نے لائی ہوئے تھے، پتہ نہیں کس طرح، جس طرح کچھ بھی کیا جب لڑائی کرنی ہوتی تو نتا مار دیں ہیں دروازے میں جا تو کس طریقے ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤل کے بارے میں بتایا ہے کہ کلیسیا کو، کس کو تنگ کرتا تھا؟ کلیسیا کو، جو لوگ عبادت کرتے تھے، جو بندگی کرتے تھے. جیسے ہم ابھی چرچ میں عبادت کر رہے ہیں، تو اگر ساؤل آج کے دن میں ہوتا تو وہ آ جاتا اوپر اور آ کر کرتا کیا، اور یہ کیا کرتا تھا؟ گھر گھر گھس کر. ایمان کی کتاب 8واں باب 3 آیت میں پڑھ رہا ہوں. اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو، ہاللیلویا، بندیاں نہیں تھے، بیبیاں نہیں، مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا. رحم کو نہیں چہرے دیتے، کوئی ترس نہیں، کوئی احترام نہیں، بلکہ کلیسیا کو، کلیسیا خاص لوگ ہوتے ہیں جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جو پریچ کرنے والے لوگ ہیں، جو ٹیچ کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو یہ پکڑتا، گھسیٹتا اور پھر ان پر مقدمہ بناتا، اور مقدمہ بنا کر ان کو کیا کر دیتا؟ قید کر دیتا. ہاللیلویا. لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہو نام باپ کے اندر، اگر نام باپ کی ہم پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا. دھن سمجھتے ہیں؟ میرے نے تو بڑی کیڑی دھن سوار ہے، یہ تو پتہ نہیں کادا جنون ہے. تو اس کے اندر ایک جنون تھا. جنون کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے شریعت پڑھی ہوئی تھی، اور شریعت کے مطابق اس کو جو اس وقت جو مسیحیت کی تعلیم تھی، جو شاگرد دے رہے تھے، توبہ، بپتسمہ، روح القدس اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پریچ کر رہے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ آیا تھا اور یہودیوں نے اسے کیا کر دیا ہے؟ مصلوب کر دیا ہے، اور یہ یہودی تھا اور یہ قتل یہودی تھا. لیکن یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اور نہیں کر رہا تھا تسلیم. تو یہ کیا کرتا تھا؟ عورتوں مردوں کو گھسیٹتا تھا. اور یہاں پر پہلی آیت بتاتی ہے کہ شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں رہتا تھا. اور سردار کاہن کے پاس گیا اور اسے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے، دمشق ایک بڑا مشہور شہر تھا. دمشق ایسا شہر تھا کہ جس میں سے جب لوگ گزرتے دوسرے شہر کو جانے کے لیے تو اس میں سے ہو کر گزرتے. بہت سا تجارتی طور پر یہ دمشق جو شہر تھا، یہ بڑا شہر تھا. ہاللیلویا. اس کو پتا تھا کہ اگر یہ تعلیم، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پرچار، خداوند یسوع مسیح کا میسج، یا خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اگر دمشق کے اندر پریچ کی گئی، اگر دمشق کے اندر لوگوں نے قبول کر لیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے گا. اس لیے اس نے اپنی سورس لگا کر، یہ بڑا پاورفل بندہ تھا، حکومت کے اندر اس کے بڑے تعلقات تھے، اس نے وہ لے لیا، کیا کہتے ہیں، خط مانگے. خط سے بعد یہ تو پولیس آتی تو کوئی اریسٹ وارنٹ نہیں تھا، اریسٹ وارنٹ لے لی. سمجھے؟ اریسٹ وارنٹ لے کر یہ چل پڑا. اور چل پڑا کس لیے؟ کہ وہاں پر دمشق میں جو لوگ ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جو یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں، جو توبہ کی منادی کرتے ہیں، جو بپتسمے کی منادی کرتے ہیں، جو روح القدس کی منادی کرتے ہیں، ان کو کھینچے اور ان کو لا کر یہاں پر قید کرائے. آگے بھیا. لیکن یہ جا رہا تھا اور جاتے ہی جاتے اس کی ملاقات کس سے ہو گئی؟ کس سے ہوئی تھی ملاقات؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا تھا نا؟ کیوں نہیں پتا؟ کسی نے نہیں پتا؟ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ ساؤل کی. کس سے ہوئی تھی؟ داؤد. ساؤل کو کیا کہا؟ ساؤل نے کیا کہا تھا خداوند کو؟ کھڑا ہو. ہاں، تو کون ہے؟ ساؤل نے اس سے کہا، میں پڑھتا ہوں، اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ جب یہ سفر کر رہا تھا تو خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہو گیا. ہاللیلویا. جڑے پاسٹراں دے تینے ہوندے نا، انہاں نے یسوع کو دے بتایا کی کہنا ہے. یہ بندہ نا پاسٹراں دا تین سیا ہے. پاسٹراں دے آپ کھچڑ دیا سی، کسی کو بہنا تو کلام سنتا نا، یہ کلام سنتا ہی نہیں سی. کدو انہاں دے نزدیک جاندا ہی نہیں سی. یہ کہندا ہے جڑی تعلیم تسی دے رہے ہو وہ تعلیم ہے ہی نہیں جڑی میں سیکھی ہے. گیملیل دے کول بیٹھ کے، گیملیل اس کا استاد تھا، بہت بڑا معلم تھا، کہہ رہا تھا جو میں نے وہاں سے تعلیم سیکھی، جو میں نے سیکھ لیا بس وہی ہے. نہ کسی خادم کو جانتا سی، نہ کسی خادم کی سنتا سی، بلکہ خادماں نوں کھچتا سی تو ہوندا سی. کلیسیا تو ڈرتی تھی، خادم آپ بھی بیچارے والے منہ نہیں سنتا. لیکن یہ جب جا رہا تھا لوگوں کو پکڑنے کے لیے تو خداوند یسوع مسیح پر خود ظاہر ہوا.
تو جو لوگوں کے جو خادموں کے ہاتھ میں چلتے پھر خداوند یسوع مسیح خود اس پر ظاہر ہو کر اسے بات کی. جب اس سے بات کی یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد چمکا اور زمین پر گر پڑا اور یہ آواز آئی سنی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے. ہاللیلویا. اس کو یہ آواز آئی, گھوڑے پر یہ سوار تھا اور یہ جا رہا تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ پکڑنے کے لیے, اور خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے, جو داؤد نے بتایا اے خداوند تو کون ہے. سول کو جب آواز آئی تو کیونکہ یہ شریعت کو جانتا تھا, شریعت سے مراد یہ پرانا عہد نامہ انگلیاں تے یاد سی, سانتے کتاباں کا نہیں پتا کہ نہیں ہے, ان انگلیاں تے یاد سی. شریعت اس کو انگلیوں پہ یاد, انگلیوں پہ, ٹپس پہ کہ کون سی شریعت ہے, کون سا قانون ہے, کہاں پر موسیٰ آیا, موسیٰ نے کیا کہا, یہ سارا پرانا عہد نامہ اس کو یاد تھا. تو اس نے کہا یہ خداوند کی آواز ہو سکتی ہے, یہ جڑا میرے نال کام ہو رہا نا ہے خداوند. اس نے کہا ہے خداوند تو کون ہے. اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. ہاللیلویا. میں آپ کو زندگی بتا رہا ہوں, جینے کی بات کر رہا ہوں. ہماری بات کہاں شروع ہوئی تھی؟ مسیح کے لیے جینا, لیکن یہ جی تو رہا ہے, یہ ہے خدا کا ہی کام کر رہا, اس کی دانست میں یہ صحیح ہے. یہ ہے دنیا داری کے کام میں نہیں, یہ ہے مذہبی بندہ, ہے چرچ کے اندر کا ہی بندہ, لیکن جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ غلط, اس کا طریقہ کار غلط ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا اور اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے, مگر اٹھ شہر میں جا, جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا. اور جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ وہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھی. اور سول زمین پر سے اٹھا, لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا. یہ کون سا سول ہے؟ یہ وہی سول ہے جو بعد میں پالوس بنا اور جس کی بات میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے بتائی. ہاللیلویا. پہلے یہ خدا کے لوگوں کے خلاف ہے, پہلے یہ خدا کے لوگوں کو گھسیٹتا ہے, اور جو ریفرنس ہم نے پہلے پڑھا ہے اس میں یہ کہتا ہے مسیح ہوا ہی اس لیے کہ ہم اس کے لیے جییں. ایسی تبدیلی اس کی زندگی میں سے جگہ پر ظاہر ہے. دمشق میں حنانیہ نام ایک شاگرد تھا, اس سے خداوند نے رویا میں کہا اے حنانیہ. اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں. خداوند نے اس سے کہا اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودا کے گھر میں سول نامی ترسی کو پوچھ لے. خداوند پہلے خداوند نے اس سے بات کی اور پھر خدا نے اپنے پھر خداوند نے اپنے خادم سے بات کی, اور اس کا نام کیا تھا؟ کہ حنانیہ. کیا نام تھا؟ یہ حنانیہ ایک خادم ہے, پاسٹر ہے, خدا کا بندہ ہے. اس سے خدا نے کہا کہ گل سن, ایک بندے نہ میری گل بات ہوئی ہے, وہ فلانی جگہ تے فلاں ایڈریس دے اوتے وہ بیٹھا ہے, ان جا کے وزٹ کر, اودے گھر جا. ہاللیلویا. خدا کے لوگ جب آپ کے گھر میں آتے ہیں تو یاد رکھیں وہ ایسے نہیں آتے, خدا کی کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے مرضی ہے. لیکن حنانیہ نے کہا خداوند جڑے بندے وا تو مینوں کلڑ دیا ہے وہ تے لوکاں نوں عورتاں نوں نہیں چھڈدا, تو مینوں کہندے ہن جا کے کلام سنا. وہ تے کدھر سی سندا نہیں, ہن جا کے کلام سنا. لیکن خداوند نے کیا ہن مسجدیاں کر دتا, کوئی مسئلہ نہیں, ہن وہ تیری گل سنے گا. ہن جا کے ویکھ ہن اونوں اکھاں نہیں ہیں, ہن اونوں پھڑ کے جیڑی فوج دا وہ سپاہ سالار سی, جیڑی فوج دے اگے چل گیا تے پیچھے دے فوج سی, اسے فوج نوں چک کے ہتھاں نال پھڑ کے تے اونوں کھڑیا انا کرتا خداوند نے. پہلے تو 3 دن دا روزہ رکھوایا, اسی تے کھان پین دا رکھ لے نا, انہیں ویکھن دا بھی روزہ رکھیا 3 دن نہ رہا. بائبل مقدس میں لکھا اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ. ہاللیلویا. حنانیہ کہتا ہے خداوند میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ تو آیا ہی اس لیے دمشق میں کہ لوگوں کو پکڑے. لیکن خداوند نے کہا کہ اب میں نے اس کے ساتھ بات چیت کر لی ہے, تم جا کر اس سے کیا کر, میں نے اس کو بھی یہ بات بتا دی ہے, تجھے بھی یہ بات بتا دی ہے. اس نے سول کے ساتھ بھی بات کی, حنانیہ کے ساتھ بھی بات کی, لیکن جا کر جب وہ بات چیت ہوئی اس نے اس کے لیے دعا کی. 15-17 آیت میں اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی سول, خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو ظاہر ہوا تھا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے. سب تو پہلا تو ٹھیک ہو, کیونکہ تیری آنکھاں ہون گیاں تو کلام پڑھ سکیں گا, تیری آنکھاں ہون گیاں تو صحیح طرح سمجھ سکے گا. سب تو پہلا تو کی کر, بینائی پائے اور روح القدس سے بڑھ جائے. 18ویں آیت میں لکھا ہے اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور وہ بینا ہو گیا. ہاللیلویا. اور اٹھ کر بپتسمہ لیا
پھر کچھ کھا کر طاقت پائی. ہاللیلویا. 3 دن تک یہ بندہ خدا یسوع مسیح کی جب اس سے ملاقات ہوئی تو یہ اندھیرے میں رہا. کھانا پینا سب کچھ اس کا ختم تھا. اور اب یہ ریفرنس کرنتھیوں کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کی کرو وہ جڑا ساڑھے بھی مار گیا وہ دے واسطے جی. پہلے یہ کس کے لیے جینا تھا؟ پہلے یہ اپنی اس تعلیم کے مطابق جی رہا تھا جو اس نے اصل میں سیکھی تھی. لیکن اصل خدا یسوع مسیح جب اس سے ملاقات ہو گئی تو پھر کہتا ہے کہ اس لیے سب کے واسطے وہ ہوا ہے کہ آگے کو جو ہم جیتے ہیں اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے. ہاللیلویا. اور اگر ہم اس کو پڑھیں فلپیوں کا خط اس کا پہلا باب جب 21 آیت ہم پڑھتے ہیں نکالے میرے ساتھ فلپیوں کا خط. فلپیوں کی کلیسیا کو خط اسی نے لکھا ہے. اور یہ خط لکھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اب اس کی زندگی کیا ہے؟ جب اس نے خدا یسوع مسیح کو دیکھ لیا, توبہ کر لی, بپتسمہ لے لیا, پھر یہ کیا کرتا ہے؟ ہاللیلویا. پڑھیں گے پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت. کوئی پڑھ سکتا ہے؟ پڑھو ہم, کوئی گل نہیں, اگر کوئی لے گا تو میں دساں. شاباش. فلپیوں کا خط پہلا باب 21 آیت. کیونکہ زندہ رہنا ہاں ٹھیک ہے. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع. کی کہندا ہے ہن؟ اودوں کی کردا سی مسیحاں نوں ماردا سی. جب ملاقات ہو گئی نا اودوں پھر کہندا ہے ہن میرے واسطے کی ہے؟ زندہ رہنا میرے لیے کیا ہے؟ مسیح. سب کہیں زندہ رہنا میرے لیے مسیح. زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے, پروفٹ ہے. کہندا ہن میں زندہ رہاں تے مسیح واسطے رہاں. ہاللیلویا. اس سے کہہ رہا سی آگے کچھ جب ہم جیئیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے جیئیں. جب اس کی زندگی تبدیل ہوئی, جب اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا, جب اس کی ملاقات خدا یسوع مسیح سے ہو گئی تو پھر اس نے حقیقی طور پر خدا کو پہن لیا. اور خدا کو پہن کر کے لکھ رہا ہے, کہتا ہے اب زندہ رہنا میرے لیے کیا ہے؟ مسیح ہے اور مرنا میرے لیے کیا ہے؟ نفع ہے. کہتا مر جاؤں گا تو میرے لیے پروفٹ ہے, میں منتقل ہو جاؤں گا, انتقال کر جاؤں گا, میں خدا یسوع مسیح کو چلا جاؤں گا. ہاللیلویا. جڑا مینوں ملیا سی, جڑا مینوں کہندا سی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے, یاد رکھیں میری اور آپ کی زندگی بھی بالکل ایسے ہی ہے. جب تک ہم خدا سے دور ہیں, خدا سے بھاگ رہے ہیں, خدا سے دور رہ کر زندگی بسر کر رہے ہیں, تو میرے اور آپ کی حالت بھی بالکل ایسی ہی ہے. اور روز بروز خدا ہم سے بات کرتا ہے, روز بروز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ساؤل سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. لیکن بہت سارے ساؤل جو ہیں وہ سن کر اگنور کر دیتے ہیں, سن کر پیچھے ہو جاتے ہیں, سن کر اس پر عمل نہیں کرتے. لیکن اس ساؤل کی میں بات بتا رہا ہوں, جب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی خاص بات ہے, جب اس نے دیکھا کہ یہ خاص آواز ہے, جب اس نے دیکھا کہ یہ روشنی عجیب ہے, جب اس نے دیکھا یہ جلال عجیب ہے, جب اس نے دیکھا یہ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ میری آنکھوں میں جب روشنی پڑی تو میں گر پڑا ہوں, اور گرتے سمیت ہی اتنی تیز روشنی ہے, اتنا بڑا جلال ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. کچھ تو خاص بات ہے, کچھ تو اس شخص میں, اس آواز میں کچھ ایسا ضرور ہے کہ مجھے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہاللیلویا. جب اس نے آواز سنی تو اس نے سوچا, اس سے سوال کیا, اس نے کہا اے خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں. اصل میں ہم پھر یہاں پر ہم سنتے ہیں, ہم سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن اسی کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ان کی کریں. جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے مال کی کتاب کے اندر کہ پطرس نے جب ان کو کلام سنایا, اور کلام کیا تھا؟ خدا یسوع مسیح کے بارے میں تو سب بتا رہے ہیں, خدا یسوع مسیح کے بارے میں تو پطرس بتا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا یہ جو شخص تم لوگوں نے مصلوب ہوتے دیکھا ہے 40 دن پہلے, کچھ دن پہلے, یہ جو شخص تم نے مصلوب ہوتے دیکھا ہے, جس کو گھوڑے رکھتے دیکھے ہیں, جس کو کانٹوں کا تاج تم نے پہنے ہوئے دیکھا ہے, جس کو دیکھا ہے کہ رومی سپاہی گھسیٹ رہے ہیں, کوئی کلوری کے رستہ پر وہ چل رہا ہے, اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے, اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا, اس کے کپڑوں پر کوڑا ڈالا گیا, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو اگر مسیح ہے تو خود بھی اتر. لوگ تانے مارے, طرح طرح کے اس کو ٹائٹل دے رہے, طرح طرح کی تانے بازی اس پر کر رہے ہیں. وہ جو مسیح تھا اصل میں وہ میرے اور آپ کے لیے مارا گیا ہے, اصل میں وہ میرے اور آپ کے لیے صلیب اٹھا کر جا رہا ہے, اصل میں وہ میرے اور آپ کے لیے کوئی کلوری کے رستہ پر چلا ہے. جب یہ سارا کلام اس نے سنایا تو لوگ پریشان ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ ہم سے کیا ہو گیا, یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پیچھے تو جو کچھ ہو گیا
हालेलुया। इसने भी यही कहा, ऐ खुदावन तू कौन है, मुझे तो पता भी नहीं। असल में वो जो कर रहा था अनजाने में कर, उसको पता नहीं। हालेलुया। इसलिए तो वो कहता है खुदावन तू कौन है, मुझे तो पता ही नहीं। तू कहता है तू मैंने सतान देता, मेरे को तेरा पता ही नहीं। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने अपना आप उस पर जाहिर किया। हालेलुया। कभी कभी हमें भी कुछ बातें पता नहीं होती, इसलिए हम उस डगर पर, उस धुन में वही सारे काम रिपीट करते जा रहे होते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा आज भी मुख्तलिफ ज़रियों से, मुख्तलिफ आवाज़ों से, मुख्तलिफ बातों की सूरत में मुझसे और आपसे बात करता है। और आज भी उसका मैसेज, सवाल यही है कि ऐ सौल तो मुझे। जब हम ईमान ले हैं, जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो हमें फिर आगे को क्या करना है आगे को उसके लिए जी। वो इसलिए हुआ है, उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा है, ताकि आगे को हम अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जी। आए अपनी आंखों को, सभी अपनी आंखों को बंद करें, सोचें जरा, मेहरबानी से आप सब ने अपने अपने बारे में सोचें। कहीं मैं और आप भी तो कहीं ऐसी कोई हरकत करके, कोई बात ऐसी करके, कोई ऐसी जिंदगी का लाइफ स्टाइल में अपना कर कहीं खुदा को तंग तो नहीं कर रहे, उसको कहीं तंग तो नहीं कर रहे। अगर कहीं तंग कर रहे हैं तो ये आवाज़ याद रखें आपके लिए हो सकती है। ये आपने खुद फैसला करना है कि ये आवाज़ मेरे लिए है या नहीं। और याद रखें, अगर आप यहाँ पर आज आए हैं तो ये खुदा का फजल, खुदा ने आज आप पर ये फजल किया है कि आप इस मैसेज को सुने। वो आज भी कहता है ऐ सौल तो मुझे क्यों सता। आज भी कहता है बेटी है बेटे, ऐ मेरे बेटे तू मुझे क्यों सता रहा है मुझे झूठ बोलकर, क्यों सता रहा है मुझे गलत काम करके, क्यों सता रहा है अपनी जिंदगी को मुझसे दूर रख के, क्यों सता रहा है नाफरमानी करके, क्यों सता रहा है मुझे कलाम से दूर रहकर, क्यों सता रहा है कलाम को सुनकर उस पर अमल ना करके मुझे सता रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई बार हमें समझ नहीं आती ये किसकी बात हो रही है, क्या बात बताई है पादरी साहब ने, क्या बात बताई है मैसेंजर ने, क्या बात आज हम सीख के आए हैं। मैं आपको सीधे अल्फाज में बता रहा हूँ, जब हम गलत काम करते हैं हम खुदा को सताते हैं, जब हम अपनी जिद पर पके रहते हैं खुदा को सताते हैं, जब हम अपने दिल को सख्त कर लेते हैं खुदा को सताते हैं, जब हम बार बार कलाम सुनने के बावजूद उसको कबूल नहीं करते हम खुदा को सताते हैं, हम उसको कबूल करके उस पर अमल नहीं करते हम खुदा को सताते हैं। आज मेरे और आपके लिए आवाज है, ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है। आए उससे सवाल करें, खुदा मैं तुझे पहचान गया हूँ, खुदा मैं तुझे जान गया हूँ, तूने मेरे लिए अपनी जान दी थी, तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, तूने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, तूने मेरे लिए कांटों का ताज अपने सर पर रखा, तूने सलीब उठाई है, ते मेरे लिए तेरी पसली पे नेता लगा है। इसीलिए हालेलुया रबा शक्को लिया। खुदा उनको कबूल करे मेरी बहन, खुदा उनको कबूल करे, उसके कलाम को कबूल करे। हालेलुया। याद रखें, मानने में और कबूल करने में बड़ा फर्क है। जब हम कबूल कर लेते हैं हम साथ चलते हैं, जब हम कबूल करते हैं हम उसके लिए जीते हैं, जब हम कबूल करते हैं हम उसके लिए रहते हैं, जब हम कबूल करते हैं हम उसके मुताबिक, उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। सोचे इस बात पर, चलना में जरूर सोचे। हालेलुया। खुदा तेरा या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ रह गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार। ये सवाल है, या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ रह गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं, या यीशु को अपना ले तू। और सुनिएगा,
खुदावंद यीशु मसीह को अपनाने का मतलब उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। खुदावंद यीशु मसीह को अपनाने का मतलब उसके साथ चलना है। खुदावंद यीशु मसीह को अपनाने का मतलब उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तारीफ और बताना रख सका कर याद जरा वो समा यीशु गिरता यहाँ था। कर याद जरा वो समा यीशु गिरता यहाँ था। या बढ़ के सलीब उठा ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरी बातें, या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, जो खाने को देता बदन और पीने को देता लहू। अपने कदम पकड़े हो जाते हैं। जो खाने को देता बदन और पीने को देता लहू, या उसका प्याला तो पी ले, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ लग गया तेरी बातें, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू। आए अपनी आंखों को बंद रखते हैं, सरों को झुकाते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया का कोर्स गाएंगे। हालेलुया, सताइश और ईशा दोनों मिलकर गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम आपके लिए प्रे करने आ रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। आपने इस दुआ को, इन अल्फाज को गौर से